انسان کو چاہیے کہ اس دنیا میں اچھے لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھے، اچھے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہونے چاہیے، اور نیک، عالم اور اچھے لوگوں کے ساتھ اسے محبت ہونی چاہیے، کیونکہ شریعت کا ایک اصول ہے کہ المرء مع من احب، کہ انسان دنیا میں جیسے لوگوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے اس کا آخرت میں انجام بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اگر دنیا میں انسان کی محبت، انسان کا رابطہ اور تعلق اچھے لوگوں کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ آخرت میں بھی اس کا انجام ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر کسی کا دنیا کے اندر تعلق اور رابطہ اور محبت برے لوگوں کے ساتھ ہے تو اللہ محفوظ فرمائے اس کا انجام آخرت میں انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ ایک حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ صحابہ کو آخرت کے بارے میں فکر رہتی تھی اور اس حوالے سے وہ مختلف سوالات کرتے رہتے تھے، تو صحابی نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ تو بتلائیں کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ ما اعددت لہا، تم قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ کب آئے گی، تم نے تیاری کتنی کی ہے قیامت کے لیے اور آخرت کے لیے؟ کیونکہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ قیامت کے لیے تیار رہے، تیاری کرتا رہے۔ تم نے کیا تیاری کی ہے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آخرت کے لیے کوئی زیادہ نمازیں تو نہیں پڑھ سکا، روزے تو جمع نہیں کر سکا، البتہ میرا ایک عمل ایسا ہے جس عمل کی وجہ سے میں امید رکھتا ہوں کہ میرا انجام بہتر ہوگا، الا انی احب اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے، یہ عمل میرا ایسا ہے جس کے بارے میں مجھے امید اور توقع ہے کہ اس کی وجہ سے میرا انجام بہتر ہوگا، ورنہ میں نے کوئی زیادہ نمازیں جمع نہیں کی ہیں اور زیادہ روزے یا زیادہ نیکیاں جمع نہیں کی ہیں۔ حالانکہ وہ صحابی ہے، یقیناً وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے اور نفل بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، نفلی روزے بھی رکھتے تھے، لیکن ان کو اپنی ان نمازوں یا روزوں کے اوپر اتنا اعتماد نہیں۔ انہوں نے کہا مجھے اگر اعتماد ہے تو اپنے اس عمل پر انی احب اللہ ورسولہ، کہ مجھے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، اے میرے ساتھی، اے میرے صحابی، تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت رکھتے ہو تو تمہیں مبارک ہو اور خوشخبری ہو، انسان دنیا میں جیسے لوگوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے انشاءاللہ آخرت میں بھی اس کا انجام انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اس میں میرے لیے اور آپ سب کے لیے ایک سبق ہے، نصیحت ہے، ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہماری محبت کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق اور ہمارا رابطہ کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، ہم کن لوگوں سے مل کر خوش ہوتے ہیں اور کن لوگوں کو ملنا پسند نہیں کرتے، کیسے لوگوں سے ہمیں محبت ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ دنیا داروں سے محبت کرتے ہیں، یا مشہور لوگوں سے محبت کرتے ہیں، یا پھر سیاستدانوں سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ان سے کام پڑ سکتا ہے، کوئی تھانے کا کام ہوگا، کوئی کچہری کا کام ہوگا، یا عدالتوں کا کام ہوگا، یہ لوگ ہمارے کام آئیں گے، ہمیں چھڑوا لیں گے۔ تو مالداروں کے ساتھ محبت، علاقے کے زمینداروں کے ساتھ تعلق، اور علاقے کے جو وڈیرے ہیں سیاسی طور پر ان کے ساتھ ہمیں محبت ہوتی ہے۔ پھر ایسے لوگوں کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا، جو نتیجہ ان کا ہوگا، جو انجام ان کا ہوگا۔ کیا ہمارے یہ وڈیرے، کیا ہمارے یہ سیاستدان اور یہ ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز نیک ہیں، شریف ہیں، دیانتدار ہیں، سچے اور اچھے لوگ ہیں؟ پھر تو ان کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ لیکن جو آدمی دنیا داری کی خاطر ایسے لوگوں سے رابطے رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب، آخرت میں انجام انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ اسے دنیا میں محبت تھی۔ لہٰذا
دوستی سوچ سمجھ کر بنانی چاہیے، تعلقات تو سوچ سمجھ کر بنانے چاہیے کہ میں کیسے لوگوں سے تعلق رکھ رہا ہوں، کیسے لوگوں کے ساتھ میرا رابطہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ 19ویں پارے کی ابتدائی آیات میں ایک آیت ہے جو ہم نے پڑھی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ یہ ظالم لوگ، یہ گناہ گار لوگ اور اللہ کے نافرمان قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو کانٹیں گے دانتوں کے ساتھ، افسوس کریں گے اور کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں دنیا میں رسول کے ساتھ اپنا راستہ اور تعلق قائم کرتا، رسول کے ساتھ اور رسول کے ساتھ جن کو محبت ہے ان کے ساتھ، اور جو رسول والا طریقہ مقرر کیا ہوا بتایا ہوا میں اس راستے پر چلتا، ان کے ساتھ محبت کرتا۔ لیکن لوگ نہیں جی، کیا فائدہ، دین پر عمل کرنے کا فائدہ کیا ہے، ضرورت ہی کیا ہے، بس دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، یہ گزار لو، عیش کر لو، دیکھی جائے گی۔ طرز عمل رسول کے خلاف، زندگی رسول کے خلاف، عمل رسول کے خلاف ہے، اور قیامت کے دن ان کا یہ حشر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، دانتوں سے یہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھائیں گے اور کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں دنیا میں رسول والا راستہ اختیار کرتا، میں رسول کے ساتھ اپنا راستہ بناتا، رسول کے ساتھ میری دوستی ہوتی۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور کاش کہ میں نے جو فلاں کو دوست بنایا تھا اور فلاں سے میں نے محبت کی تھی اور فلاں سے میں نے رابطے رکھے تھے، میں ان کے ساتھ دوستی نہ رکھتا۔ لیکن وقت گزر چکا، اب اس افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب وقت نہیں رہا ہے، یہ دنیا ہے، یہاں سوچنا ہے کہ میری دوستی، میری رشتہ داری، میرے تعلقات کیسے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ آخرت میں یہ لوگ روئیں گے، افسوس کریں گے، اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر اپنا افسوس کا اظہار کریں گے، کاش کہ میں رسول کے ساتھ اپنا راستہ اور تعلق بنا لیتا، رسول کے ساتھ میری محبت ہوتی۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے اس کو دوست نہ بنایا، وہ میرا دوست تھا، وہ میرا دوست تھا، اور وہ میرا دوست تھا۔ ایسے لوگوں کو میں اپنا دوست نہ بناتا، ایسے لوگوں کے ساتھ میرے تعلقات نہ ہوتے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ میری رشتہ داریاں نہ ہوتی۔ رشتہ داریاں کرتے ہیں، ضرورت بھی ہے، رشتہ داریاں قائم کرنا یہ دنیا کی ایک ضرورت ہے اور کرنی چاہیے، کرنی پڑے گی، آخر اللہ نے اولاد دی ہے، ان کے رشتے کرنے ہیں، تو رشتے کرتے وقت بھی دینداری کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا داری کو کہ پیسہ اس کے پاس کتنا ہے، دولت کتنی ہے، دنیا میں اس کا سٹیٹس کیا ہے، دین نہیں دیکھتے، بعد میں پھر افسوس کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو دنیا دیکھی تھی۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، قیامت کے دن وہ افسوس کرتے ہوئے کہے گا کہ کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس اللہ کا دین آ چکا تھا، اللہ کی ہدایت اور رہنمائی آ چکی تھی، اس نے مجھے اللہ کے دین سے دور کر دیا تھا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور یہ انسان کو، یہ شیطان جو ہے انسان کو یہ رسوا کرنے والا ہے، شرمندہ کرنے والا ہے۔ اور رسول بھی پھر اس امت کے خلاف اللہ کے سامنے مقدمہ دائر کرتے ہوئے عرض کریں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، نام میرا لیتے تھے، کلمہ میرا پڑھتے تھے، بظاہر دعویٰ میری محبت کا کرتے تھے، لیکن ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، دین کو چھوڑ دیا تھا۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ ہماری دوستی، ہمارا رابطہ، ہمارا تعلق اور ہماری رشتہ داری، ہماری محبت کیسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پابند کیا ہے کہ آپ دنیا دار لوگوں کی طرف نہ دیکھیں، یہ درویش صحابہ جو ایمان لا چکے ہیں اور مومن ہیں، اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے، دین اور نبی کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ تعلق رکھیں۔ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور اے نبی آپ بھی ان لوگوں کے پاس بیٹھا کریں جو دن رات صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، وَلَا تَعْدُ
نہیناک عنہم، اے نبی آپ کی آنکھیں ان کو چھوڑ کر ان سے تجاوز کر کے کسی دوسری کی طرف نہ جائیں۔ ترید زینت الحیات الدنیا، اے نبی کیا آپ دنیا کی زینت چاہتے ہیں، دنیا کی عزت چاہتے ہیں، دنیا کی چیزیں چاہتے ہیں؟ نہیں، دنیا کو چھوڑیں، آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں جو ایمان لا چکے ہیں، جن کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اور دین کے ساتھ محبت ہے، صبح و شام یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور جن لوگوں کے دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھے ہیں، یعنی دین سے جو لوگ دور ہیں، آپ ان کی طرف توجہ نہ کریں۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، جو لوگ دین کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں آپ ان کی طرف نہ جائیں۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 6 صحابہ کرام بیٹھے تھے۔ صحابہ کرام عام طور پر غریب لوگ تھے دیندار، دین کی ان کے پاس دولت تھی، ایمان کی دولت تھی، دنیاوی مال ان کے پاس نہیں تھا۔ تو 6 صحابہ کرام یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ تو کسی کافر نے کہا، دنیا دار آدمی نے کہا، آپ ان لوگوں کو یہاں سے اٹھا دیں، ہم آپ کے ساتھ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، میٹنگ کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی خیال آیا کہ چلو ان کو میں کچھ دیر کے لیے اٹھا دوں، تاکہ ہو سکتا ہے یہ لوگ جو دنیا دار ہیں یہ بھی ایمان لے آئیں اور مسلمان ہو جائیں۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا تھا ان صحابہ کرام کو جو مخلص صحابی ہیں، سچے صحابی ہیں، ان کو یہاں سے تھوڑی دیر کے لیے اٹھا دیا جائے۔ اللہ نے فوراً آیت نازل فرمائی، حکم دیا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے نبی آپ ان لوگوں کو اٹھا دیں گے جو دن رات اللہ کو یاد کرتے ہیں، صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، یریدون وجہہ، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ان کو آپ نہ اٹھائیں۔ وہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں تو ہو جائیں، ان کی مرضی ہے، نہیں ہوتے تو آپ ان کے پیچھے نہ لگیں، لیکن یہ لوگ جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں ایمان لا چکے ہیں، ان کا دل نہ توڑیں، ان کو اپنے پاس سے نہ اٹھائیں۔ اس میں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ فرمائی ہے، اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی فضیلت اور عظمت بھی ثابت ہو رہی ہے کہ وہ کتنے عظیم لوگ تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو بھی ان کے پاس بیٹھنے کا حکم دیا اور یہ بھی حکم دیا کہ ان کو اپنی محفل میں سے آپ نہ اٹھائیں۔ نیک لوگوں کے ساتھ تعلق، نیک لوگوں کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ رابطہ اور تعلقات، یہ انسان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی یہ لگائی ہوئی ہے کہ وہ زمین میں گھومتے ہیں۔ فرشتے ان کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں، یہ ہوائیں چلانا، بارش برسانا، دھوپ نکالنا، گرمی سردی وغیرہ، یہ ساری فرشتوں کی کچھ ڈیوٹیاں اللہ نے مقرر کی ہوئی ہیں۔ تو کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ زمین میں گھومتے ہیں اور جہاں کہیں لوگ بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، وہ فرشتے وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ فرشتے ان لوگوں کو ڈھانپ لیتے ہیں، ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت بھی ان کے اوپر نازل ہونے لگتی ہے۔ جب تک وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں فرشتے اس محفل میں موجود رہتے ہیں۔ جب ان کی محفل ختم ہوتی ہے اور یہ لوگ اٹھ کر جانے لگتے ہیں، فرشتے بھی اٹھ کر پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے، اے میرے فرشتے، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے لیکن پھر اپنے بندوں کی عظمت کے خاطر وہ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے میرے بندو تم کہاں سے آئے ہو؟ اے میرے فرشتوں تم کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ یا اللہ ہم زمین میں گھوم رہے تھے اور ہم تلاش کر رہے تھے، جہاں کہیں تیرے بندے بیٹھے تیرا ذکر کر رہے تھے ہم ان کے پاس گئے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں پھر کیا دیکھا تم نے؟ فرشتوں نے بتلایا کہ یا اللہ فلاں جگہ پر تیرے بندے جمع تھے اور تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ جو مجھے یاد کر رہے تھے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ ان بندوں نے ابھی تک تجھے نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود تیری محبت ان کے دلوں کے اندر گھر کر چکی ہے، تیری محبت کی وجہ سے، تیری عقیدت کی وجہ سے وہ بندے بیٹھے تجھے یاد کر رہے تھے۔ اللہ کہتا ہے اے فرشتو ان لوگوں نے مجھے نہیں دیکھا، اس کے باوجود مجھے اتنا یاد کر رہے ہیں، اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو پھر کیا ہوگا؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ پھر اس سے بھی زیادہ وہ تجھے یاد کریں گے، تیرا ذکر کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے اور کیا بات تھی؟
اب فرشتے بتاتے ہیں کہ یا اللہ وہ لوگ بیٹھے جنت کی دعائیں کر رہے تھے، یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے، یا اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، ہمیں بھی، ہمارے عزیزوں کو بھی، ہمارے آباء و اجداد کو بھی، تعلق داروں کو سب کو جنت عطا فرما دے۔ بڑے شوق سے وہ جنت کی دعائیں کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کیا ان لوگوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ دیکھا تو نہیں جنت کو، لیکن انہوں نے نبی کی زبان سے سنا ہے، قرآن میں پڑھا ہے، اس لیے ان کو جنت کا شوق ہے۔ اللہ نے فرمایا اے فرشتو اگر وہ لوگ جنت کو دیکھ لیں پھر کیا حال ہوگا؟ فرشتوں نے کہا یا اللہ اس سے بھی زیادہ وہ جنت کی تڑپ رکھیں گے اور جنت کی دعائیں کریں گے۔ پھر اللہ نے پوچھا فرشتوں بتاؤ اور ان کی کیا دعا تھی؟ فرشتے کہتے کہ یا اللہ وہ جہنم سے تیری پناہ مانگتے تھے۔ اللہ پھر پوچھتا ہے کیا ان لوگوں نے جہنم کو دیکھا ہے جس سے وہ ڈرتے ہیں؟ فرشتوں نے بتایا یا اللہ ان لوگوں نے جہنم کو دیکھا تو نہیں، بس قرآن میں پڑھا، تیرے نبی کی زبان سے سنا، وہ ایمان لے آئے کہ جہنم ایک عذاب والی جگہ ہے اور نافرمان لوگوں کے لیے وہ جگہ ہے، اس لیے وہ جہنم سے ڈر کر جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ لوگ جہنم کو دیکھ لیں پھر کیا حال ہوگا؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ پھر اس سے بھی زیادہ وہ جہنم سے ڈریں گے اور زیادہ پناہ مانگیں گے۔ یہ ساری گفتگو ہونے کے بعد اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، تم گواہ رہو انی قد غفرت لہم، میں نے ان لوگوں کو بخش دیا ہے جو میرے ڈر کی وجہ سے وہاں جمع تھے، مجھے وہاں یاد کر رہے تھے، جنت کی دعائیں کر رہے تھے، جہنم سے بچنے کی دعائیں کر رہے تھے، تم گواہ رہو اے میرے فرشتوں میں نے ان بندوں کو بخش دیا ہے، ان لوگوں کے لیے میں نے جنت واجب کر دیا، جہنم ان کے لیے حرام کر دیا، میں ان سے راضی ہو چکا ہوں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ وہ لوگ تجھے یاد کر رہے تھے، جنت کی دعائیں اور جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، لیکن ان میں ایک آدمی ایسا بھی بیٹھا تھا جو ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، دعائیں کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، جہنم سے پناہ مانگنے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو ویسے ہی وہاں سے گزر رہا تھا۔ گزرتے گزرتے اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں تجھے یاد کر رہے ہیں، وہ صرف ان کا منظر دیکھنے کے لیے، وہاں کا وہ جو منظر تھا اس کو دیکھنے کے لیے وہاں کچھ دیر کے لیے رک گیا اور کچھ دیر کے لیے وہاں بیٹھا تھا۔ اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا اس کو بھی بخش دیا گیا ہے۔ یہ ایسے عظیم لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی میری رحمت سے محروم نہیں ہوتا ہے۔ بڑے لوگ ہیں، یہ عظیم لوگ ہیں جو بیٹھے مجھے یاد کر رہے، جنت کی دعائیں کر رہے ہیں، جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، بڑے عظیم لوگ ہیں، میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ ایک آدمی، دو آدمی، چند آدمی ایسے بھی آ گئے جو ذکر کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، لیکن اس حد کے اندر وہ داخل ہو گئے۔ وہ عظیم لوگ ایسے عظیم ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا بھی کبھی رحمت سے محروم نہیں ہوتا، میں نے اس کو بھی بخش دیا ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، اچھے لوگوں کے ساتھ رابطہ اور تعلق ہونا چاہیے، اپنے دل میں دیندار لوگوں کی محبت پیدا کرنی چاہیے۔ دنیا داروں کو چھوڑو، یہ بدبودار لوگ ہیں، بدبودار ماحول ہے، بدبودار ماحول سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بعض لوگ ان وڈیروں کی محفلوں میں جانا بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اور بعد میں پھر اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں میں بیٹھ گئے تھے، ہم فلاں خان کے ڈیرے پر گئے تھے، ہم فلاں چودھری کے ڈیرے پر گئے تھے، ہم ملک صاحب کے ڈیرے پر گئے تھے، بڑے فخر سے یہ بات محسوس کرتے ہیں پتہ نہیں جنت کا ٹکٹ لے کر آ گئے، اتنی خوشی ان کو ہوتی ہے وہاں پر۔ وہاں جانے میں کوئی خیر نہیں، وہاں جانے میں کوئی برکت نہیں، وہاں بیٹھ کر الٹی سیدھی باتیں سیکھیں گے اور ان خانوں اور ان ملکوں کی تعریفیں کر کے، خوش آمدیں کر کے حرام کمائیں گے اور حرام حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھے لوگ وہ ہیں، بہتر لوگ وہ ہیں جن کے پاس فرشتے آ کر جن کو ڈھانپ لیتے ہیں، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ اور پھر جب فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو تیرا دین سننے کے لیے تو نہیں آئے تھے، دین سیکھنے کے لیے نہیں آئے تھے، گزرتے گزرتے وہاں کچھ دیر کے لیے بیٹھ گئے تھے، اللہ کہتا ہے وہ عظیم لوگ تھے، وہ جو خود بھی بخشے گئے، ان کے پاس بیٹھنے والے لوگوں کو بھی میں نے اپنی رحمت سے نواز دیا اور ان کو بخش دیا ہے۔ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا، اس سے یقیناً برکت حاصل ہوتی ہے، اور برے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے یقیناً نقصان ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی کہ کچھ لوگوں کے دوست وہ ہیں، لوہاروں کے ساتھ ان کی دوستی ہے۔ لوہار آج کل تو کچھ شاید ان کے دکانوں کا کام ذرا ترقی یافتہ ہو گیا ہے، پہلے زمانے میں ان کے دکانوں کے اندر
کوئلے کی بھٹی ہوتی تھی، اس کے اندر وہ لوہا کوٹتے اور لوہا گرم کرتے، ان کی کوٹھی جو ہے دھوئیں سے بھری ہوتی اور گرمی سے بھری ہوتی تھی، پسینوں پسینی سارے لوگ ہوتے تھے وہاں بیٹھنے والے، گرمی برداشت کرتے، پسینہ برداشت کرتے، دھوئیں کے اندر بیٹھنا پڑتا اور چنگاریاں اڑ اڑ کر ان کے کپڑوں کو جلا بھی دیتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا برے لوگوں کے پاس بیٹھنے والے کی مثال اس آدمی کی ہے جو لوہاروں کی بھٹی کے پاس بیٹھتا ہے، اسے وہاں گرمی بھی لگتی ہے، وہاں اسے دھواں بھی پہنچتا ہے، وہاں اسے حبس بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات بھٹی میں سے چنگاریاں اڑ کر اس کے کپڑوں کو بھی جلا دیتی ہے۔ برے لوگوں کے پاس بیٹھنے والے کا یہ انجام ہوتا ہے۔ اور کوئی آدمی اچھے آدمی سے دوستی رکھے، تعلق رکھے، خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھے، کسی آدمی کی خوشبو کی دکان ہے، یہ آدمی وہاں بیٹھے گا، جب اس کے پاس بیٹھے گا وہ ہو سکتا ہے تھوڑی بہت خوشبو بطور تحفہ اس کو دے دے کہ یار یہ تم بھی لے لو، کوئی شیشی اس کو دے دے بطور تحفہ خوشبو کی، شیشی نہ بھی دے وہ کپاس پہ خوشبو لگا کر دے دے گا کہ یہ اپنے پاس رکھ لو، اپنے بالوں میں لگا لو، اپنے سر پہ لگا لو، اپنے جسم پہ لگا لو، اور کچھ بھی نہ ہو وہ شیشی خوشبو کی اس کو نہ دے تحفے میں، کپاس پہ خوشبو لگا کر نہ دے، اس کے پاس بیٹھنا ہی برکت ہے، وہاں جتنی دیر بھی بیٹھے گا اس کو خوشبو ہی خوشبو ملتی رہے گی۔ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنے والا، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے والا، اس کو یقیناً وہاں سے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، اور کچھ بھی نہ ہو بری باتوں سے تو بچ جاتا ہے، اتنی دیر کے لیے وہ آدمی گناہ والی باتوں سے اور بری باتوں کے کرنے سے سننے سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ رکھنی چاہیے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ تم جب اپنے تعلقات بناؤ تو دیکھو کیسے لوگوں کے ساتھ تمہارے تعلقات ہیں، کیسے لوگوں کے ساتھ تمہاری دوستی ہے، اور پھر انسان کو دیکھا جاتا ہے کہ دوست کیسے ہیں۔ کسی آدمی کے متعلق اب جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اچھے مزاج کا ہے یا برے مزاج کا ہے، اس کے دوستوں کو دیکھ لو، اگر اس کے دوست ہیں اچھے لوگ تو پتہ چلے گا کہ یہ خود بھی اچھا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ اس کی محبت ہے، اور جس کی دوستی برے لوگوں کے ساتھ ہے پتہ چل جائے گا یہ خود بھی برا ہے، اسے یہ برے لوگ ہی، بے دین لوگ ہی، گناہ گار لوگ ہی اچھے لگتے ہیں۔ اس لیے زندگی میں اچھی دوستی، اچھی محفل اختیار کرنی چاہیے، اچھے لوگوں کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے نا، قیامت کے دن سخت گرمی ہوگی اور یہ سورج میل کے 1 میل یا 1.25 میل کے فاصلے پر آ چکا ہوگا، گرمی شدید ہوگی، گرمی میں لوگ تڑپ رہے ہوں گے، 7 قسم کے خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی گرمی سے اور شدت سے محفوظ رکھے گا۔ ان میں سے ایک فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ و تفرقا علیہ، 2 وہ لوگ بھی ہوں گے، 2 آدمی بھی ہوں گے 2 قسم کے، جو لوگ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی خاطر محبت کرتے تھے، اللہ کے خاطر محبت، کہ یہ آدمی شریف آدمی ہے، نیک آدمی ہے، عالم آدمی ہے، دین کا عالم ہے، اس کے ساتھ تعلق، اس کے ساتھ محبت رکھنے والے 2 آدمی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کی خاطر وہ جدا ہوتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو دوستی، تعلق، محبت اور رابطہ اچھے لوگوں کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، بدکار، بد مزاج اور بد خیال لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے والا آہستہ آہستہ ان سے متاثر ہوتا رہتا ہے۔ دیکھیے کوئی آدمی سگریٹ نہیں پیتا، کوئی آدمی سگریٹ نوش نہیں ہے، سگریٹ نہیں پیتا ہے، لیکن جس محفل میں بیٹھتا ہے وہ لوگ سگریٹ پینے والے ہیں، ہو سکتا ہے کہ 2-4 دن، ہفتہ 10 دن 15 دن یہ آدمی صبر کر لے، ان کے پاس بیٹھنے والا ہے، آہستہ آہستہ اس کے دل میں سے جو سگریٹ کی نفرت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کا دھواں برداشت کرنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی، اس دھوئیں سے اس کو تکلیف نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ وہ وہاں بیٹھنے میں شاید سکون ہی محسوس کرنے لگے گا۔ جب 10-15-20 دن ان کے پاس اٹھے بیٹھے گا، ایک دن یہ خود کہے گا یار میں بھی سوٹا لگا کے تو دیکھوں، یا وہ خود ہی کہہ دیں گے کہ یہ دیکھو یار تم ہمارے پاس بیٹھتا، ہم سارے سگریٹ پی رہے، تو نہیں پیتا ہے، چلو تو بھی ذرا 2-4 سوٹے لگا کے تو دیکھ۔ 1-2 دفعہ وہ آہستہ آہستہ سوٹے لگا، شوقیہ لگائے گا، پھر بعد میں وہ پکا عادی بن جائے گا۔ تو برے لوگوں کے پاس بیٹھنے والا اسی طرح آہستہ آہستہ جو ہے وہ بری عادتوں کا نشانہ بن جاتا ہے،
اس لیے ہمیں قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی ہے، سبق دی ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق، اچھے لوگوں کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ نیک لوگوں کی محبت اپنے دل میں پیدا کرے۔ ہر آدمی اپنے بارے میں خود فیصلہ کر لے کہ مجھے کیسے لوگ اچھے لگتے ہیں، مجھے کس قسم کے لوگوں سے محبت ہے۔ بے دین لوگوں کے پاس بیٹھنے والا داڑھی سے نفرت کرتا ہے، بے دین لوگوں کے پاس بیٹھنے والا سنت والے لباس سے نفرت کرتا ہے، بے دین لوگوں کے پاس بیٹھنے والا آہستہ آہستہ خود بے نماز بن جاتا ہے، بے دین لوگوں کے پاس بیٹھنے والا آہستہ آہستہ قرآن کی تلاوت چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بری صحبت سے اور برے دوستوں سے بچائے، اچھے لوگوں کی محبت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔